الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کریں، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر مملکت عارف الوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، لکھا ہے الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کرے، ناکامی پر الیکشن کمیشن کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ملک میں ایسے کوئی حالات نہیں انتخابات ملتوی یا تاخیر کا شکار ہوں۔ شیخ رشید کی میڈیکل رپورٹ میں کسی نشہ آور چیز کے استعمال کا ثبوت نہیں ملا، پولیس کا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ شیخ رشید بولے، یہ میری سیاسی ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں، مر جاؤں گا ان کی بات نہیں مانوں گا، کسی پولیس اہلکار پر گن نہیں نکالی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل۔ عدالت نے تمام حلقوں میں الیکشن کمیشن کو انتخابات سے روک دیا، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد ہماری پارٹی کا کیا موقف ہوگا وہ آج کل کی میٹنگ میں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرنا کیا جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن میں جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی irregularity، میں نہیں کہوں گا، جو کمپلیٹ اوپن دھاندلی ہوئی تھی آر اوز کے ہاتھ۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پارٹی میں مشاورت ہوگی، مشاورت کے بعد پارٹی کا موقف سامنے لایا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا اعلان، کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کی گئی۔ قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا مارکا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز۔ حماد اظہر، اسد عمر، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی جمع۔ صداقت علی عباسی، حنیف عباسی اور چودھری نثار کے بیٹے تیمور علی خان نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ فاروق ستار، شیلا رضا نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ ایک طرف معیشت کا برا حال، عوام مہنگائی سے پریشان، دوسری طرف حکومت دھڑا دھڑ معاونین خصوصی بھرتی کرنے میں مصروف۔ وفاقی وزیر کا درجہ دے کر نوازشات کی بارش، راؤ اجمل، شائستہ پرویز ملک، چودھری حامد حمید، کیسر احمد شیخ اور ملک سہیل وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ تعینات۔ کابینہ ارکان کی تعداد اب 83 ہو گئی۔ تیمور سلیم جھگڑا کا طنز، کہا لگتا ہے IMF نے ان کو کابینہ بڑھانے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ سندھ میں سیلاب سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، متاثرین کی آبادکاری شروع کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے گھروں کی تعمیر شروع کر دی ہے، گھروں کے مالکانہ حقوق دیں گے۔ ہمیں بلایا گیا، الزام پہلے لگا دیا گیا، یہ کہتے کچھ ہے، یہ چاہتے کچھ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تعجب ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف تو رول آف لا کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اے پی سی پر حکومت کی سنجیدگی پر حیران ہے، الزام پہلے لگایا، اے پی سی کی دعوت بعد میں دی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا طنز، بولے حکومت کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہیں، تحریک انصاف قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بات دیکھتے ہیں آج نیب کراچی میں زندگی ایسے گزر رہی ہے، کبھی ایک نیب کبھی دوسری نیب، کیس چلتے نہیں ہے، کیس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، جو سرکس ہے نیب کا جاری ہے۔ جب تک یہ نیب رہے گا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ اس ادارے کو ختم کریں۔ جب تک نیب رہے گا ملکی معاملات نہیں چل سکتے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے احتساب کے نام پر عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ جو بھی الیکشن ہوئے گا، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ صوبائی الیکشن ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، پاکستان تحریک انصاف ان تمام الیکشنز کے اندر حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پی ٹی آئی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، حماد اظہر پر امید، کہا پی ٹی آئی پھر بھی میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، الیکشن سے نہیں بھاگیں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں عدالت نے اسپیکر کا سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا، راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کرے۔
ترکی اور شام میں قیامت صغرا کے مناظر، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9,500 ہو گئی۔ دونوں ممالک میں 35,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسپتال اور اسکول سمیت 5,700 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شدید سردی کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات، بے گھر افراد کے لیے ٹینٹ سٹی قائم۔ ترکیہ میں ہر طرف غم کی داستانیں، ملبے تلے دنیا میں آنکھ کھولنے والے نومولود کی ماں دم توڑ گئی۔ خاندان کے دیگر افراد پہلے ہی زلزلے میں زندگی گنوا بیٹھے۔ ترکیہ کی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر ایوب ترکاسلان بھی جاں بحق۔ پاکستان کی طرف سے ترکیہ اور شام کے لیے امداد کی فراہمی جاری۔ شام کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کے مطابق امدادی سامان میں 4,000 کمبل، 6,000 ٹینٹ اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ ترکیہ کے لیے بھی مزید امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ پاک فضائی کا دوسرا C-130 طیارہ روانہ، وزیر اعظم نے دورہ ترکیہ ملتوی کر دیا۔ ایک UC ایسی تھی جس میں واضح طور پر نمبر تبدیل کیے گئے تھے اور اس کے سارے جو فارم 11 ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ منگو پیر کی UC 12 تھی۔ اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو اسپیسیفائی کریں۔ 22 تاریخ کو 6 یونین کمیٹیوں کا فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کراچی کی 6 یونین کونسلز کے نتائج کا اعلان کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا مطالبہ، کہا الیکشن کو 3 ہفتے گزر گئے، ابھی تک صورتحال واضح نہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات غیر قانونی طریقے سے ہوئے۔ شہر کے 53 یونین کونسلز کم ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو حالات گھمبیر ہو جائیں گے۔ ہم کب تک لوگوں کو دلاسے دیتے رہیں گے؟ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت، عمران خان آج بھی پیش نہ ہوئے۔ استثناء کی درخواست دائر، تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے کا چالان اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش۔ ہمارے وزیر اعظم بھول گئے کہ ان کا اپنا ملک معاشی تباہی سے دوچار ہے۔ PTI کے رہنما زلفی بخاری کا ٹویٹ، لکھا شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ فوٹو شوٹ اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے ترکیہ کا دورہ نہ کریں۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کرنا شہباز حکومت کا بڑا امتحان بن گیا۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے شرائط پوری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ IMF کا پیٹرولیم لیوی کے مد میں 855 ارب روپے جمع کرانے پر اصرار۔ 15 فروری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا امکان۔ IMF معاہدے کے لیے پاکستان کی عوام کی کمر توڑ دی گئی۔ اس مہنگائی کے نتیجے میں جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس کا کیا تدارک ہے؟ حکومت کو معاشی پالیسی لانے دیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان میں ڈالر کی واپسی روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ سونے اور ڈالر کی اسمگلنگ پر سختی کرنے کا اعلان کر دیا۔ بنوں اور لاہور میں پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود نایاب، بیشتر پیٹرول پمپس بند۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ کے سامنے شکایات کا انبار لگا دیا۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں آج سے بارشوں اور برفباری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اور 10 فروری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی۔ مری سمیت بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع ہے۔